بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ لإثبات فساد الماء بمورت الذباب بموت الذباب اچھا واو رین بدل گئی بموت الذباب ضعیف لأن النص يثبت حرمت المیتۃ ولا خلاف فیہ وإنما الخلاف فی فساد الماء صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر چند ایک تمسکات بیان ہو رہے ہیں جو ضعیف ہیں شوافے نے دلیل بنائی ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ دلیل جس مسئلے پر بنائی ہے نہیں بنتی، یہ ضعف ہے کہ یہ دلیل جس مسئلے پر بنائی یہ دلیل ان میں سے ایک مثال آ گئی ہے جی دوسری مثال تمسک اللہ رب کریم کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ حرام کیا گیا تم پر میتہ، یہ کہ میتہ حرام کیا گیا۔ اس آیت کو شوافے نے دلیل بنایا ہے اس مسئلے پر کہ پانی میں مکھی اور مکھی کی مثل مر جائے تو یہ میتہ ہے، میتہ حرام ہے، لہذا پانی خراب ہو گیا، پانی خراب ہو گیا۔ ہاں جی کیا کیا جی چند ایک ہیں جہاں سے شوافے نے تمسک کیا ہے، تمسک ضعیف ہے۔ جہاں سے کون مسئلے چل رہے ہیں، مثال اصل بھی وہ قرآن پاک حدیث پاک دلیلہ نے تو انہوں نے دلیل بنا کے تو مسئلہ ثابت کرنا ہے جی۔ دوسرا تمسک لیکن وہ لکھا نا بین استور لکھے ہیں، وہ پہلے قول ایسی کما تمسک بعض شافیہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اصح ان کے نزدیک بھی پانی فاسد نہیں ہوتا، فتویٰ ان کا بھی اسی پر ہے جی، لیکن بعض چونکہ بات کی ہے تاں تن دسے بھی یہ فتویاں دی کتاب نہیں، اتنے مرجوع قول دے مطابق بھی سوال جواب چل جاندے نے کندے اصول فقہ ہے۔ آخر وہ جو بات کی تھی وہ کسی بنیاد پر کی تھی نا، تو اس کا رد کیا بھی یہ ٹھیک نہیں ہوا جی، تو وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ کہ حرام کیا گیا تم پر میتہ، تو میتہ چونکہ حرام ہے، مکھی اور مکھی کی مثل چیز پانی میں گر کر مر گئی، مکھی اور کوئی چیز پانی مر کر گر گئی، تو یہ میتہ ہے کہ کوئی نہیں؟ آج ہلیا بیٹھے ہیں تم، میتہ ہے کہ نہیں؟ یہ میتہ ہے، تو لہذا اس کی وجہ سے پانی کیا ہو گیا؟ پانی فاسد ہو گیا، یہ شوافی کے نزدیک پانی کیا ہو گیا؟ فاسد ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں یہ دلیل بنانی ضعیف ہے، حرمت علیکم المیتۃ کو مکھی پانی میں گرے مر جائے پانی پلیت ہو گیا، اس مسئلے پر دلیل بنانا یہ ضعیف ہے، اس مسئلے پر یہ دلیل بنانا یہ ضعیف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نص نے حرمت علیکم المیتۃ نے ثابت کیا ہے میتہ کی حرمت کو کہ جو زکوٰۃ شرعی کے بغیر مر جائے وہ میتہ ہے، حرام ہے، اس کا کھانا تم پر حرام ہے، اور اس میں تو خلاف ہی نہیں، اس میں تو خلاف اس مسئلے میں ہے کہ میتہ پانی میں گر جائے تو پانی فاسد ہے کہ نہیں، اس آیت میں یہ مسئلہ بیان نہیں ہے،
یہاں تو صرف یہ ہے کہ میتا کا استعمال حرام ہے، میتا کا استعمال ہے۔ تو اس کو دلیل بنانا کہ پانی فاسد ہو گیا ہے، اس پر علیحدہ دلائل ہے کہ کون سی چیز پانی میں گرے تو پانی فاسد ہوتا ہے، وہ علیحدہ دلائل ہے۔ یہاں سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میتا حرام ہے، یہ نہیں آیت میں کہ میتا پانی میں گرے تو پانی فاسد ہے، یہ تو نہیں مسئلہ۔ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ کیا کہ میتا کا استعمال تو حرام ہے۔ مطلب ہے۔ ہاں جی، کیا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ یہ تمسک ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ یہ کہ جو نص ہے یہ نص ثابت کر رہی ہے نص ثابت کر رہی ہے میتا میتا کی حرمت کو کہ جو میتا ہے اس کا استعمال تم پر حرام ہے، اور اس میں خلاف نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ جو میتا ہے اس کا استعمال حرام ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ میتا پانی میں گر جائے تو پانی فاسد ہوتا ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ اس آیت میں نہیں بیان ہوا، یہ مسئلہ یہ اور دلائل سے دیکھا جائے گا جی۔ وہ اور دلائل ہیں کہ جن میں یہ ہے کہ جن میں دم سائل ہے وہ اگر پانی میں گرے مرے تو پانی فاسد ہوتا ہے، جن میں دم سائل نہیں ہے ان سے نہیں ہوتا جی، سمجھ آئیے جی۔ امتحان کر او تو آشف ایک فیتن اگلی گل وکذالک تمسک نظر آئی وجہ تمسک شوافی کی وجہ تمسک یہ ہے کہ نص ثابت کرتی ہے میتا کی حرمت کو جی، کس کی حرمت کو؟ اور مکھی اور اس کی مثل جب مر جائے جی تو وہ بھی میتا ہے کہ کوئی نہیں، باوجہ شامل ہونے لشتناب ہی اسم المیتا کہ میتا کا لفظ ان کو بھی شامل ہے کہ نہیں، لہٰذا پھر مکھی بھی کیا ہوگی۔ اور ادھر آپ نے قانون پڑھا ہوا حناف کا بھی، حرمت لا بے طریق الکرامت، ایک ہے انسان کی حرمت بے طریق الکرامت، لیکن حرمت یہ پڑھے حنفیاں دا اصول ہے، یہ حرمت لا بے طریق الکرامت یہ نجاست کی نشانی ہے، یہ نجاست کی نشانی ہے۔ تو پس تحقیق ثابت ہو گیا کیا پانی کا فساد کس کے ساتھ؟ مکھی کی موت کے ساتھ پانی اس لیے کہ وہ نجس ہے، اس لیے کہ نجس ہے۔ نجس ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں تسلیم کرتے اس کو ہم علی الاطلاق جی، بے جیڑا بھی مر گیا اندر پانی خراب ہوئے گا۔ سند اس کی یہ ہے، یہ علم مناظرے کا طریقہ ہے کہ پہلے کہتا ہے لا نسلم، میں آپ کی بات نہیں مانتا، یہ کیوں نہیں مانتا، جو کیوں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سند۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک حدیث دی سند ہوں یا بھی میں مولوی جی آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کہیں گے کیوں نہیں مانتے، میں کہوں گا اس لیے، جو اس لیے پیش کروں گا اس کو علم مناظرہ میں سند کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اتنے سند اے مانا جے بھلا ہوئے اور استاد جی پڑھے ہی نہیں تھے میں غصے ہوندے پہ۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں تسلیم کرتے ہم اس کو علی الاطلاق، سند اس کی یہ ہے کہ نجس فی المیتا کے لیے ان للنجس فی المیتا، تو وہ کیا ہے اختلاط دم ہے، اختلاط اور وہ شے کہ جس کے لیے خون نہیں ہے وہ نجس بھی، علاوہ دی اسی کو اور شے پیش کر دیا ہے حرام تے نجس نہیں ہے، جیسا کہ مٹی حرام ہے کھانی، مٹی کھانی لا بے طریق الکرامت، حالانکہ مٹی نجس، پس کیسے کہا جائے گا پانی کی فساد کے ساتھ بے موت الذباب فی ہے جی۔ اگلا اشیاء بیخ نظر آئی لاختلاف بلا خلاف فی، لیکن کہا جائے گا کہ حرمت لال کرامت یہ نشانی ہوتی ہے کس کی، لیکن اس میں کچھ کہتے ہیں نا خون ہو تو تب، خون نہ ہو تو او فی فساد الماء، ایک اور اسی دلیل دینے ہیں آنے بابیو
ਇਹ ਮੱਛੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਜਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੱਛੀ 'ਚ ਖੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਖੀ 'ਚ ਵੀ کوئی نہیں ہے گا جی، سمجھے جی گل ایشا بس۔ اور اسی طرح دلیل پکڑنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان حرمت علیکم المیتۃ کے ساتھ دلیل کس پر پکڑنی؟ اثبات فساد الماء، پانی کے فساد کو ثابت کرنے کے لیے۔ مائع قلیل مرادی کس کے ساتھ؟ مکھی کے مرنے کے ساتھ۔ اے جڑا تمسک کے مبتدا ہے تو ضعیف خبری، یہ تمسک ضعیف ہے، مانا کرو انہاں کو۔ اور اسی طرح تمسک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان حرمت علیکم المیتۃ کے ساتھ پانی کے فساد کے اس بات کے لیے مکھی کے مرنے کے ساتھ یہ تمسک اس مسئلے واسطے دلیل بنانی یہ گل ضعیف ہے، اس لیے کہ نس کیڑی نس نے ثابت کیا ہے میتا کی حرمت کو، اور نہیں خلاف اس میں، محض خلاف فساد ماں میں ہے، اس ہوتے دلیل کوئی نہیں جی۔ اس لیے کہ نص نے ثابت کیا ہے میتا کی حرمت کو اور نہیں ہے خلاف اس میں، اور محض خلاف فساد ماں میں ہے۔ اس لیے نص نے ثابت کیا ہے یثبتو ثابت کیا ہے میتا کی حرمت کو، اور نہیں خلاف اس میں، اور محض خلاف ہے پانی کے فساد میں۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام حُتِّیہِ ثُمَّ اغْسِلِیہِ بِالْمَاءِ لِإِثْبَاتِ أَنَّ الْخَلَّ لَا يُزِيلُ النَّجَسَ ضعیف لأن الخبر يقتضي وجوب غسل الدم بالماء فيتقيد بحال وجود الدم على المحل ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف في طهارة المحل بعد زوال الدم بعد زوال الدم بالخل۔ اور مثال تمسک، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب اسماء بنت ابی بکر کو فرمایا، انہوں نے پوچھا تھا کہ حیض کا خون لگ جائے کپڑے کو تو کیا حکم ہے؟ حدیث پڑھ چکے سارے سنوں نے فرمایا ہوتی ہے ہاتھ کپڑے کسی لکڑی نال انہوں کھرچنا، ثم قروسی ہے پھر ناخنوں کے ذریعے اس کو جھاڑنا، پھر ثم اغسلیے پھر دو اس کو پانی کے ساتھ، اے بالماء تے ٹیلے سارا بے فرمایا دو کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ۔ اس حدیث کو دلیل بنایا ہے شفافے نے کہ سرکہ وغیرہ پانی کے علاوہ پتلی چیزیں جو نجاست کا ازالہ کر سکتے ہیں ان کے ذریعے نجاست کا ازالہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سونیا نے بالماء نال وضاحت فرمائی ہے کہ خون وغیرہ صرف پانی نال صاف ہون گے۔ اے دلیل بنائے، اے اسیانے اے ضعیف ہے جی، تسی آنکھوں کا پڑا پچھلا پھر اسی اگلا عرض کریں گے۔ ایک اور تمسک اللہ تبارک آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے اس کو لکڑی کے ساتھ کھرچو، پھر ناخنوں کے ساتھ اس کو ملو، دو تو اس کو پانی کے ساتھ۔ دلیل بنائی ہے کہ سرکہ مایات ہیں ان سے نجاست کا ازالہ نہیں ہوتا، ازالہ نہیں ہو سکتا، اجازت کا
لہذا خون لگا ہے سرکے نال دھو دیتا ہے خون ختم ہو گیا ہے شفافے دے نزدیک کپڑا پاک نہیں شفافے دے نزدیک پاک نہیں ہے نہیں سنیوں گل ہم کہتے ہیں یہ تمسک کہ یہ تمسک ضعیف ہے منع کر لو اور اسی طرح اور اسی طرح دلیل پکڑنی کن کی شفافے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان حتی ہے ثم قرصی ہے ثم غسلی ہے بالماء کے ساتھ حضور علیہ السلام کے فرمان ہوتی ہے مما خوشی ہے مما خوشی ہے دلیل پکڑنی کس کے لیے واسطے ثابت کرنے اس بات کے واسطے ثابت کرنے اس بات کے کہ سرکار سرکار نہیں ازالہ کرتا نجس کا اسی آنے آئے تمسک ضعیف ہے تمسک ضعیف ہے جی اور اسی طرح دلیل پکڑنی آقا حضور علیہ السلام کے فرمان حتی ثم قرصی ثم غسلی بالماء کے ساتھ زور سارا بالماء کرنے کے یہ کہ سرکہ نہیں ازالہ کرتا نجاست کا یہ تمسک ضعیف ہے اور اسی طرح دلیل پکڑنی آقا حضور علیہ السلام کے فرمان خطی ہے ثم قرصی ہے ثم غسلی ہے بالماء کے ساتھ ثابت واسطے ثابت کرنے یہ بات کے واسطے ثابت کرنے اس بات کے واسطے ثابت کرنے اس بات کے کہ سرکار نہیں زائل کرتا نجاست کو یہ تمسک یہ تمسک کمزور ضعیف ہے ضعیف ہے اور ویکھو لا یزیلو آندے نے کہ چونکہ پچھو سارے امر دے سیگے نے تے سمباغ سے لیے بھی کی امر دا سیگا ہے اس لیے کہ امر تقاضا کرتا ہے وجوب غسل بالماء سنیں پس اگر جائز ہو دھونا خون وغیرہ کا غیر ماء کے ساتھ لازم آئے گا ترک ایتمار پھر امر تے عمل کو نہیں ہویا اور یہ تو جائز نہیں ہے اور اس لیے کہ دوسری دلیل اور اس لیے کہ اس میں تنصیص ہے اس بات پر کہ نجاست کا ازالہ بالماء ہے نہ کہ غیر کے ساتھ بالماء نہیں حدیث پاک اور تنصیص بھی شے دلالت کرتی ہے مادہ کی نفی پر اند شافی شفافے دے نزدیک جیڑا لفظ آ گیا نس وچ او غیراں دی نفی کرتا ہے غیراں دی تے چونکہ بالماء دا لفظ آ گیا ہے لہذا باقی سارے مایات دی نفی انہاں نال ازالہ نہیں ہو سکتا ہم کہتے ہیں یہ تمسک ہم کہتے ہیں یہ کیا یہ تمسک ترجمہ کدو کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ تمسک ضعیف ہے وجہ ضعف کی ہے اس لیے کہ حدیث تقاضا کرتی ہے دھونا خون کا دھونا واجب ہے پانی کے ساتھ خون کا واجب پانی کے ساتھ اس کا تقاضا کرتی ہے کون حدیث بے خون کا حیض دے خون دے بارے چ مسئلہ پوچھا سی نا تو یہ حدیث تقاضا کرتی ہے کہ خون کا دھونا واجب ہے پانی کے ساتھ پس یہ بات مقید ہوگی بحال وجود دم علی المحل جب محل کے اوپر خون موجود ہے کپڑے نال خون لگائے کپڑے نال خون انہوں پانی نال دھونا واجب ہے اس میں تو خلاف نہیں ہے کپڑے اتے خون لگا ہوئے تینوں پانی نال دھونا اس میں خلاف نہیں اسی بھی آنے میں ہی ہیں خلاف یہ ہے کہ محل سے خون اری تشریف لے گئے نے سرکے دے ذریعے محل تے خون کوئی نہیں رہ گیا اے محل پاک ہویا ہے کہ نہیں ہویا حدیث اس گل تے دلالت نہیں کر دی حدیث اس گل تے دلالت کر دی جدو محل تے خون لگا ہوئے تو انہوں کی کرو تو وہ پانی نال اس میں تو اختلاف نہیں اختلاف یہ ہے پانی کے علاوہ
کسی اور چیز سے خون کا ازالہ ہو گیا ہے، محل کے ساتھ وہ گندگی نہیں رہی، اب یہ محل پاک ہے کہ نہیں، حدیث اس پر دلالت نہیں کرتی۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ جب محل کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ جی خون لگا ہوا ہے تو اس کا ازالہ کرو کس کے ساتھ؟ پانی اس میں تو خلاف ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ خون کا ازالہ ہو گیا ہے جی پانی کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے، آیا یہ کپڑا پاک ہے کہ نہیں؟ تو حدیث اس پر نہیں دلالت کرتی، یہ ہو رہا دلیل نے ثابت کرنا ہے۔ جی ہم کہتے ہیں کہ یہ تمسک ضعیف ہے، اس لیے کہ حدیث پاک جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے خون کے دھونے کے وجوب کا پانی کے ساتھ۔ لیکن یہ کس وقت؟ یہ مقید ہوگا یہ مقید ہوگا خون کے پائے جانے کی حالت کے ساتھ محل پر۔ بے جدوں محل دے نال کپڑے نال خون لگا ہے نا، اینو پانی نال دھوو، اس میں تو خلاف ہی نہیں ہے، اینو کی کرو پانی نال۔ پانی نہ دھو۔ خلاف لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے، کپڑے سے خون کا ازالہ ہو گیا، تسلی ہوگی، خون کے ذرے سارے نکل گئے، آیا یہ کپڑا پاک ہے کہ نہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے، اور اس پر یہ حدیث دلالت نہیں کرتی کہ ازالے کے باوجود پانی سے دھوو، یہ نہیں ہے۔ حالتیں ہیں دو، کپڑے کے ساتھ خون لگا ہوا ہے، اس کو پانی سے دھوو، کپڑے سے خون کا ازالہ ہو گیا ہے پھر بھی پانی سے دھوو۔ پہلی گل تو حدیث نال ثابت ہے کہ خون لگا ہوئے تو پانی نال دھوو، دوسری گل نہیں ثابت بھی خون دا ازالہ ہو جائے تو پھر بھی ایک کو نہیں حدیث پاک کہ ہے، یہ نہیں حدیث پاک۔ اللہ اکبر، نہیں گل سمجھی کیا کہ کہ ہم کہتے ہیں یہ تمسک ضعیف ہے، اس لیے کہ حدیث پاک جو ہے یہ خون کے دھونے کو واجب کرتی ہے پانی کے ساتھ، لیکن یہ تو اس وقت ہوگا اس وقت ہوگا جب خون کپڑے کے ساتھ لگا ہوا ہوگا، ہم بھی کہتے ہیں یہ واجب ہے۔ واجب ہے، لیکن حدیث یہ بات بتاتی ہے کہ جب خون لگا ہوا ہے تو پانی کے ساتھ دھونا واجب ہے۔ مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ کہ خون کا ازالہ ہو گیا، خون کا ازالہ ہو گیا کسی اور چیز سے، تو اب آیا یہ محل پاک ہوتا ہے یا پانی سے دھونا ضروری ہے؟ یہ حدیث میں بیان نہیں ہے، دھیان کریں ذرا۔ اس تمسک ضعیف ہے اس لیے کہ خبر کون حدیث پاک تقاضا کرتی ہے تقاضا کرتی ہے وجوب غسل دم کا پانی کے ساتھ، پانی کے وہ ساتھ خون دا دھونا واجب ہے کندے نال؟ پانی نے پس بس مقید ہے مقید ہے خون کے پائے جانے کی حالت کے ساتھ محل پر ہو۔ پانی جانے کی حالت کے ساتھ محل پایا جانا کندا مانا ہے وجود دا، حالت کندا مانا حال دا، اور نہیں خلاف اس میں نہیں خلاف اسی بھی آنے بھی خون لگا ہوا پانی نال تو وہ صاف ہو جائے گا، اور محض اور محض خلاف محل کی طہارت میں ہے، محل کی طہارت میں ہے، دم کے زوال کے بعد دم کے زوال کے بعد سرکے کے ساتھ سرکے کے ساتھ ایک کپڑا پاک ہے کہ نہیں، اس تدسب ہے۔ جی اس لیے کہ خبر تقاضا کرتی ہے خون کے دھونے کے وجوب کا پانی کے ساتھ، بس مقید ہے خون کے پائے جانے کی حالت کے ساتھ محل پر، اور نہیں ہے خلاف اس میں، اور محض خلاف محل کی طہارت میں ہے بغیر خون کے زوال کے بعد خون کے زوال کے سرکے کے ساتھ۔ اسی لیے خبر تقاضا کرتی ہے خون کے دھونے کیا کہ اسی لیے اس لیے اسی نہیں ہوندا، اس لیے بھی دلیل ہن شروع کرنی ہے، اسی تائید ہوندی ہوں اس دلیل دے کے نا جی اگو جڑی تائید پہ رکھدا ہے، اسی لیے تو یہ بات ایسے ہے جی، مڈو اسی لیے نہیں ہوندا۔ اس لیے خبر تقاضا کرتی ہے خون کے دھونے کا خون کے دھونے کے وجوب کا پانی کے ساتھ، بس مقید ہے خون کے کے پائے جانے کی
خون کے پائے جانے کی حالت کے ساتھ محل پر، اور نہیں خلاف اس میں، اور صبر بعد خلاف طہارت اور محل کی طہارت میں، کی طہارت محل ہے جڑا شاہی محل نہیں لاہور والا، ہاں جی خون لگا تھا کپڑا وہ کی شے ہے کپڑا جی، ہاں جی، طہارت میں بعد خون کے زوال کے بعد سرکے کے ساتھ، خون کے زوال کے بعد سرکے کے ساتھ بھی ہونے پاک ہویا کہ نہیں ہویا۔ او ویخ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي طَهَارَةِ الْمَلِّ، ہم کہتے ہیں بے طہارت، اسی طہارت دا قول کردے ہیں اور سرکے نال توتا تے کیوں لے زوال ہی حسن، کیونکہ حسن خون نظر آ رہے زہل ہو گئے، تے نجاست کون سی؟ خون تو انہوں کپڑے جو کٹنا ہی مقصد سی نا، اور ان کے نزدیک نہیں پاک ہوتا، اور نس اس بارے میں ساکت ہے بھی سرکے نال ازالہ کرو تو کپڑا پاک ہویا کہ نہیں، پس نہیں صحیح تمسک کس کے ساتھ؟ اچھا خصم کے لیے، کس کے لیے؟ خصم کون زنانے دا خصم؟ بدے مقابل وہ کون نے تھے مدد مقابل ساڑھے نال اسی کہنا نال گل کرنے پہ تو وہ یہ گل ہے اور کون نے؟ عجیب ہے جی کیا بات ہے یار، گل شفافے نال چلتی بھی۔ اور جائز ہے خصم کے لیے یہ کہ کہے کہ جب حکم فرمایا شارع نے ازالہ دم کا کس کے ساتھ، پانی کے ساتھ، تو نہیں ہوگا ازالہ دم کس کے ساتھ، سرکے کے ساتھ، معتبر شرن نہیں ہوگا، اگرچہ متحقق ہو گیا ازالہ حسن تو ہو گیا لیکن شرن معتبر نہیں ہوگا جی۔ تو جواب دیا گیا سونیوں استعمال عین ما نہیں واجب بالاجماع جی، بلکہ واجب کیا ہے ازالہ نجاست ہے، کیف ما کانا جیسے بھی ہو جاؤ۔ اسی لیے ہن آندے نے اسی آنے آؤ سونیوں اونا کپڑا تو کینچی نال کٹ دیتا ہے، کینچی نال کٹ دیتا ہے، تے ہن باقی کپڑا جڑا کٹ کے سٹیا ہے ہن تسی بھی آندے بھی ٹھیک ہے انہوں دھونے دی لوڑ نہیں، دفع کرو باقی ٹھیک ہے، تے پانی استعمال ہوئے نہیں یا پھینک دیا ہے کپڑا جی، یا وہ جڑا عورت نے وہ کپڑا حالت حیض وچ استعمال کیتا ہے انہیں کپڑا ان جی باہر روڑی سٹ دیتا ہے، ہن بھی حکم ہے انہوں دھونے دا پانی نال، تو مطلب ایک اصل مقصد سی بھی ہندا ازالہ اے مثال دیتی نے نا بھی تسی کہندے نے بھی شریعت نے کہا دھوو لہذا پھر ہر صورت دھونا چاہیے نا اس کو، تم یہ جو دو صورتیں پیش کر تم بھی اس کے قائل ہو کہ اگر اتنا کپڑا کاٹ کر پھینک دو تب بھی ٹھیک ہے، کپڑا ہی پھینک دو تم بھی کہتے پھر بھی اس پر دھونا لازم نہیں ہے، تو حالانکہ تب حکم تو پھر یہی ہے نا کہ ہر صورت میں کیا کرو اس کو، تو ہم نے دو صورتیں پیش کی ہیں، دھونا لازم کوئی نہیں آتا جی۔ اگر ہوتا استعمال ماں کا واجب بے نہیں تو البتہ پھر انج ساکت نہ ہوندا، خام خواہ کپڑا دھونا ہی پیندا، اور کوئی صورت جائز نہیں سی ہونی۔ سنی اگے چل وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي 40 شَاةً شَاةٌ لِإِثْبَاتِ عَدْمِ جَوَازِ دَفْعِ الْقِيمَةِ ضعيف لأنه يقتضي وجوب الشاة ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في سقوط الواجب بأداء القيمة۔ چلو اور دلیل اجے زکوٰۃ دے مسئلے نہیں پڑے، 40 بھیڈاں بکریاں ہون نا کی وہ کلیاں بھیڈاں یا کلیاں بکرے جڑے بھی 40 ہو جان 40 تے پٹھے مل دے نہ پائیے باہر چر کے گزارا کرن، سال دا اکثر حصہ باہر تے سال تو بعد 40 وچ ایک دینا ہے، 40 وچ کڈا کو دینا ہے، نر دینا ہے کہ مادہ دینی ہے، یہ باب زکوٰۃ دے مسئلے نے، صرف اتھی یہ نہیں کہ 40 وچوں ایک دینا ہے۔ ہن واپس آؤ حدیث پاک ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 بکریوں میں ایک بکری، 40 الگ بڑھ چکو شاط بکری نو صرف نہیں آندے، شاط نر مادہ سارے نو شامل ہے جی۔ خلاصہ سرکار نے فرمایا 40 بکریوں میں فی 40 شاطن شاطن، شوافے نے
دلیل بنایا ہے اس حدیث کو کہ اگر وہ مالک اس بکری کی قیمت دے دے بکری نہ دے تو آندے نے یہ ٹھیک ہی نہیں ہے گا خام خواہ بکری ہی دینی ہے چونکہ حدیث پاک جو بکری دا ذکر ہے جی حالانکہ جٹ بندے نے میں پتا ہے بھی جو نے کہتے کپڑے لینے ہونے تو ایک باری شدہ لیا کے منڈی چونو بیچے گا نا تو پھر کپڑے لوے گا نا بکری دا جڑا جسم ہے یہ صرف گوشت دی ضرورت پوری کر سکتا ہے نا کہ مرچاں بھی بن جاندے ہیں لون بھی جُتی بھی کپڑے بھی تے جڑے مولوی جی پیسے نے وہ تا ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے نا کون فلانیاں دے بڑے پلاٹ نے وہ بھائی مانا بھی اینے پلاٹ دی اینی قیمت بندی تے لہذا انہاں کول پلاٹاں دی شکل وچ پیسے بڑے نے یہ مطلب ہوندا ہے انہاں دی 100 مجھ مطلب ہے کہ مجھ کم از کم 5-6 لاکھ دی ہے تے اینیاں مجھاں ہون تے کنے بنے اے مطلب ہے کہ اصل وچ گل جڑی قیمت ہے وہ شے جڑی وہ پیسہ ہے کی ہے پیسہ ہے جی اے شاباش دھیان کرو تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ بکری دینی ہے قیمت نہیں دینی انہوں نے دلیل بنائی کنہوں نے شفافی نے ہم کہتے ہیں یہ دلیل اس مسئلے پر دلیل بنانا یہ ضعیف ہے ہاں جی کیا جی اور مثال کہ آقا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اب شفافی نے اس حدیث کا یہ معنی نکالا ہے کہ نا شفافی نے اس حدیث کو دلیل بنایا ہے چونکہ حدیث میں ذکر ہے شاتن کا لہذا مالک پر لازم ہے کہ بکری ہی دے اس کی قیمت نہیں دے قیمت دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی ہم کہتے ہیں یہ تمسک کہتے ہیں کہ یہ تمسک صحیح ہے اس لیے کہ حدیث تقاضا کرتی ہے کہ 40 بکریوں میں ایک بکری واجب ہے اس میں تو خلاف ہی نہیں ہے حدیث تقاضا کرتی ہے کہ 40 بکریوں میں سیش کو نہیں 40 ایک بکری واجب ہے اس میں تو خلاف اس مسئلے میں ہے کہ اگر مالک بکری کی جگہ اس کی قیمت دے دے تو زکوٰۃ واجب ساقط ہوگا کہ نہیں حدیث اس پر دلالت نہیں کرتی حدیث ہاں جی کیا کہ جی ضعیف کیوں ہے یہ تمسک ضعیف کیوں ہے اس لیے کہ حدیث خبر لأنہ الخبر ہو خبر تقاضا کرتی ہے بکری کے وجوب کا اور ہم بھی مانتے ہیں 40 بکریوں میں ایک بکری مالک پر واجب ہے یہ تو بالکل ہو گیا بات یہ ہے کہ مالک بکری کی جگہ بکری کی قیمت دے دے تو کیا واجب جو واجب ہوا تھا زکوٰۃ فرض ہوئی تھی وہ ساقط ہو جائے گی یا ساقط نہیں ہوگی اس بارے میں نص ساقط ہے ساقط چپ ہے سنیں انہوں بے خاشیہ تن کو گل سمجھ آئے وَإِنَّمَا الْخِلَافِ فِي سُقُوطِ الْوَاجِبِ عند شافی واجب ساقط ہمارے نزدیک جب ادا کر دے بکری کی قیمت بکری کی جگہ تو یہ کیا ہے اس لیے کہ خبر تقاضا کرتی ہے بکری کے وجوب کا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اگرچہ خبر ہے وہ ایک سوال دا جواب ہے یہ تو سونے خبر دیتی کہ 40 بکریاں میں ایک تے اند کول تسی اے جڑا ہے نا بھی وجوب کی میں ثابت کیتا اند کولوں ایک بکھرا مسئلہ ہے حنفی شافعی دے اختلاف نہیں ہے متفق علیہ مسئلہ دے کیڑا کہ وہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ خبر ہے یہ خبر نہیں کیڑا فی اربعین شاتن لیکن یہ امر سے بھی آکد ہے کس میں وجوب میں کیونکہ سونا جیڑی شاید خبر دیتی انج او مطلب ہے کہ او واجب ہے ہوں سنو یہ تو بچ مسئلہ کہا گیا اور نئی خلاف بکری کے وجوب میں ہم بھی مانتے ہیں معاذ خلاف ہے واجب کے سکوت میں کس کے ساتھ اور نس اس بارے میں
بس نہیں صحیح تمسک اس کے ساتھ، کیونکہ نس نہیں تعرض کرتی عدم سکوت واجب کے لیے ادائے قیمت کے ساتھ، نس میں اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اس کا اچھا جی۔ سوال جواب، جائز ہے خصم کے لیے، کن کے لیے؟ جائز ہے خصم کے لیے یہ کہ کہیں جب واجب ہوگی بکری بطور زکوٰۃ، جب تو نہیں نکلے گا مالک وجوب زکوٰۃ کی ذمہ داری سے مگر بکری کی اوئے دیوے گا تے ہوئے گا۔ اشوافے آندے نے انفیو کیا تسی نہ کہنے پہ کہ جب کہ اس پر زور کی 4 رکعتیں فرض ہیں تو نہیں نکلے گا اس 4 رکعتوں کی ذمہ داری سے جب کہ عبادت کر دے اللہ تعالیٰ کی دوسری آیت پر، جی دوسری آیت کی ہے بہ کے ذکر اذکار تلاوت ہیں جی اور چیزاں پڑھ دے وے تو اس کے ذریعے وہ کہ ہو جائیں گے ساکت، چونکہ لازم جڑی آئی وہ 4 رکعتاں نے، تین دی جگہ اور کوئی عبادت کرے ہے تو بھی عبادت ہی ہے، لیکن یہ ذمہ داری پوری آدھے نے پھر اتنے بھی بکری ہونی ہے، قیمت نال گل نہیں جے بننی ہے تو پھر اور شے بن گئی۔ سنے ہی تو جواب دیا گیا اس سے، او سونیوں اور رکعت یہ جڑے نا رکعت دے عدد اس نماز میں یہ غیر معقول المعنی ہیں، سمجھ آئی باوجہ اس کے کہ ثابت ہے کہ قیاس نہیں جاری ہوتا کس میں؟ گنتی میں اور عقوبات میں، شرعی سزاواں تے رکعتاں دے عدد وچ قیاس جاری نہیں ہوندا، قیاس بھی شام دیاں 3 کیوں زور دیاں 4 کیوں بس شریعت حکم بلکہ گل ختم۔ بس اسی لیے وہ دوسری عبادت سے اس ذمہ داری سے نہیں نکلے گا، برخلاف وجوب شات کے۔ اس زکوٰۃ فرض کرنے کو مقصد ہے غریباں دی حاجت پوری کرنی، غریباں دی تے حاجت بکری اونی نہیں پوری کر سکتی جنی بکری دی بھئی انہیں لینا آٹا تو انہیں میں تو بکری لیا کے دے بیچ کی آٹا لینا ہے تے جو انہوں مالک قیمت دے دے تو انہیں جا کے آٹا لے آوے، اے پہلے انہیں بیچے گا پہ اسے مالک انہوں کہے گا تو لے لا، کیونکہ علت کیا ہے؟ دفع حاجت ہے، اور یہ موجود ہے کس میں؟ بلکہ بطریق اولا موجود ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح تمسک کرنا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان فی 40 شاتن شاتن کے ساتھ کی معنی بے 40 بکریاں میں ایک بکری، یہ تمسک کرنا کس کے لیے؟ واسطے ثابت کرنے عدم جواز دفع قیمت کے، قیمت کے دینے کے عدم جواز کے ثابت کرنے، دفع میں نہیں دینا بیس کے لیے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ تمسک ضعیف ہے، اس لیے کہ حدیث تقاضا کرتی ہے وجوب شات کا کنیاں بچ اور نہیں خلاف اس میں، اور محض خلاف واجب کے سکوت میں ہے۔ کیڑی شاہ واجب؟ زکوٰۃ۔ کس طرح؟ قیمت کی ادائیگی کے ساتھ، بکری کی جگہ وہ پیسے دے دے تو جو اس پر زکوٰۃ ذمہ آئی تھی وہ ذمہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی اسی طرح تمسک آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان فی 40 شاتن شاتن کے ساتھ واسطے ثابت کرنے قیمت کے دفع کے عدم جواز کے، یہ تمسک دفع القیمت کے عدم جواز کو ثابت کرنے کے لیے، قیمت کے عدم جواز کو ثابت کرنے کے لیے یہ تمسک ضعیف ہے، اس لیے کہ حدیث پاک تقاضا کرتی ہے وجوب شات کا اور نہیں ہے خلاف اس میں، اور محض خلاف واجب کے ثبوت میں ہے قیمت کی ادائیگی کے ساتھ۔ بکری کی جگہ قیمت دیں تو وہ واجب ساقط ہوتا ہے۔ آگے جی وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى، ایک منٹ میں بسم اللہ
جی وَكَذَلِكَ ذلك التمسك بقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتم الحج والعمرة لله لإثبات وجوب العمرة ابتداء ضعيف لأن النص وہ دعا دی نا دعا ضعیف ضعيف لأن النص يقتضي وجوب الإتمام وذلك إنما يكون وہ ذالک تو بعد خبر ہی ہو باجیا وذلك أنما يكون بعد الشروع ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في وجوبها ابتداء. اچھا جی پہلے مسئلہ سمجھو، نفلی عبادت شروع کر لیں نا تو وہ اس کا اتمام واجب ہو جاتا ہے، یہ تو بالاتفاق ہے. عمرہ ہے نا، عمرہ ابتداءً بالغ ہونے تو لے کے مرن تک کو ابتداءً ایک مرتبہ سنت ہے کیے ایک مرتبہ سنت تے بعد وچ نفل ہے. حج ایک مرتبہ فرض ہے تے بعد وچ نفل ہے. سمجھیے، شوافے کے نزدیک جس طرح حج ایک مرتبہ فرض ہے نا، اسی طرح عمرہ بھی ایک مرتبہ کنہ دے نزدیک، ساڈے نزدیک عمرہ شروع کر کے ہون اتمام لازم ہے، شروع نہیں کیتا تے ہون سنت ہے لازم. سمجھائے نا جی، جی عمرہ نہیں کیتا تے جڑی کرنے دا ثواب سی اس کو رہ گیا تے قبر چلا گیا، فرض دا تارک نہیں گیا، فرض دا مسئلہ سمجھیں جی. ہون واپس آؤ. اسی طرح تمسک ہے شوافے کا. اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اتمو کیڑا سیگا ہے؟ اللہ کہ اتمام کرو حج کا اور عمرے کا اللہ کے لیے. جی یہ اتمام شروع تو پہلے ہوندا ہے کہ شروع تو بعد ہوندا ہے؟ پہلے ہوندا ہے. روٹی کھان تو پہلے روٹی کھائی دی. اتمام شے پوری کرو، یہ شروع ہونے تو بعد ہوندا ہے کہ پہلوں؟ اچھا خیر. اچھا جی شوافے نے دلیل بنائی ہے کہ بھئی جس طرح حج ابتداءً فرض ہوتا ہے اسی طرح عمرہ بھی ابتداءً فرض ہے. اسی طرح کیونکہ دونوں اکٹھے مفعول میں ہی بن رہے ہیں. کس کا؟ تمو کا. تو جو حج جو ہے وہ تو فرض ہے، لہذا عمرہ کا تفعل حجہ پر، لہذا وہ بھی فرض ہے. ایک نہ دی دلیل ہے. اسی کہنے بابیو ضعیف ہے. جی شوافے کے نزدیک جس طرح حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اسی طرح عمرہ بھی پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. ابتداءً واجب ہے. دلیل ان کی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اتمام کرو حج اور عمرے کا. تو چونکہ اکٹھے ہیں دونوں، معطوف معطوف لیں اور مفعول بھی اتمو کا، تو حج تو ابتداءً فرض ہے، تو لہذا آندے نے پھر معطوف جڑا ہے نا، معطوف یہ بھی ابتداءً فرض. جے معطوف لے فرض ہے نا، کون الحجہ، تے پھر معطوف بھی کون والعمرہ تھا، یہ بھی ابتداءً فرض ہے. آگی سمجھ. ہون سنیا جی ضعیف کیوں ہے؟ یہ وجہ ہے ضعف اس لیے کہ نص کون والعمرہ تھا تو آخد للہ اے بانڈ کس بارہ پڑھ دیئے. اس لیے کہ نص مولوی جی تقاضا کرتی ہے وجوب اتمام کا، کیونکہ اتمو ہے. کس کا تقاضا کرتی؟ اور اتمام محض ہوتا ہے شروع کے بعد. اس میں تو خلاف ہی کونی. اسی بھی کہنے ہیں جب تم عمرہ شروع کرے تو پتر انہیں نو پورا کر تھکنا، انہیں نو پورا کر جیے. سمجھی گل؟ اس میں تو خلاف ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ نص تقاضا کرتی کس کا؟ اتمو، وجوب اتمام کا، اور شے کا اتمام محض ہوتا شروع کے بعد. تو ہم کہتے ہیں اس میں تو اختلاف ہی نہیں. اور بین استور لکھے اس لیے کہ واجب ہے ہمارے نزدیک بھی، کیونکہ نفل واجب ہو جاتا ہمارے نزدیک شروع فی ہے کے ساتھ.
خلاف عمرے کے وجوب ابتداءً میں ہے، نس اس بارے میں چپ ہے، نس اس بارے میں چپ ہے۔ نس تو اتمام کے لیے ہے۔ ہاں جی شابہ جی، اس لیے یہ تمسک ضعیف ہے، کیوں؟ اس لیے وجہ یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو نس ہے نا، نس یہ قرآن پاک کے یہ تقاضا کرتی ہے اتمام فرض ہے، اتمام فرض ہے، اور اتمام تو ہوتا ہے شروع کے بعد۔ تو ہم بھی کہتے ہیں جب شروع کر لینا عمرے کو تو پورا کرنا۔ شروع کے بعد اتمام کرنا یہ واجب ہے، اس میں تو خلاف نہیں ہے۔ ہم سارے کہتے ہیں کہ جب نفلی عبادت شروع ہو جائے تو اس کا اتمام واجب ہو جاتا ہے، لیکن خلاف خلاف اس میں ہے کہ عمرہ یہ ابتدان واجب ہے کہ نہیں، تو نس اس بارے میں چپ میں ساکت ہے۔ نس اس بارے میں ساکت ہے۔ آشیہ بے یکتضی، کیونکہ عمرہ واجب ہے ان کے نزدیک، نہیں واجب ہمارے نزدیک، نس چپ ہے اس بارے میں۔ ابتداءً کی ابتداءً اے سوال جواب سن، اگر کہا جائے کہ ذکر کیا گیا ہدایہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس کا معنی یہ ہے کہ احرام باندھے دونوں کا اپنے اہل کے گھروں سے، جی بھئی کی کرے دونوں دا احرام بندے کتوں؟ گھروں سے۔ تے جلے احرام ان دا مطلب یہ بنیا بھی اتم الحج دا مطلب یہ بنیا پائیو ہدایہ میں نا اج دے بسل باب وچ ایتھے ایت لکھ کے تے دینا جڑی شرح کیتی صاحب دا ہے نے وہ اے وے کہ بھئی اتمو دا معنی انہاں کیتا ہے کہ اپنے گھر سے جب چلے تو دونوں کا احرام شروع کرے۔ یہ تو پھر پہلوں ہویا کہ نہیں ہویا؟ جدو اتمو دا معنی صاحب دایا نے کر دیتا بابے حنفی نے بھی کروں احرام بننے، تو پھر ابتدان واجب ہویا کہ نہ ہویا؟ اور جدو آکھیا جو بھی کروں احرام بننے بھی اس آیت دا مطلب ہے بھی کی کرے کروں دوواں دا احرام شروع کرے، حالانکہ سیگا اتمو ہے تو ان دا معنی انہاں کیتا ہے صاحب دایا نے بھی اپنے کروں دوواں دا احرام شروع کرے، بھی مطلب اس آیت دا اے وے تے حالانکہ سیگا تیمو ہے وجوب واسطے وے تے معنی ہے کیتا بھی اپنے گھروں شروع کرے، تے پھر صاحب ہدایت نزدیک ابتدان واجب ہویا کہ نہ ہویا؟ کون؟ عمرہ، حج تو فرض ہے ہی ہے۔ پھر صاحب ہدایت فرماتے ہیں اسی طرح روایت کی گئی حضرت مولا علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ انہوں نے بھی اس آیت دی تفسیر کی تھی۔ پس ہوگا وہ جو ذکر ہے ہدایہ میں مفید کس کے لیے؟ حج اور عمرہ کے لیے ابتداءً، سنی ہوں کیونکہ بابے تو سے میں توجہ فرمایا نہیں، بجے تو صاحب ہدایہ نے اتمو دا معنی کیتا ہے کہ اپنے گھروں احرام شروع کرے، تو یہ تو پہلوں ہے، یہ تو اج داخل ہویا ہی کوئی نہیں، تے لدے اتمو دا معنی کیتا تو پھر جی میں حج فرض ہے پھر عمرہ ابتداءً واجب ہو گیا۔ اس کا جواب ہے قلنا زیفا زیفا سست زیفا حاض الوجہ والا حاضر طریقے، ہم اس وجہ کو اس طرح جواب دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مراد اس کے ساتھ اتمام ظاہراً ہے، کیسے نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ اتمو حقیقت ہے کس کی؟ اتمام کی، اور بہرحال اس پر کہ ذکر کیا اس کو صاحب دہے نے ہم دوسرے طریقے سے جواب دیں گے، بائیں طور کے ہم کہیں گے کہ صاحب دہے نے لم یستفد نہیں فائدہ حاصل کیا اس معنی کا آیت سے، بلکہ انہوں نے ایک اور واقعہ ہے وہ بیان کیتا ہے۔ وہ کیا تھا کہ لوگ احرام شروع کرتے تھے لہا عمرے کے لیے اپنے گھروں سے، جی تو پس نازل ہوگی آیت تقریر کے لیے اور بیان فضیلت کے لیے۔ یہ میقات نے حج دے چواں پاسے اس جدلے ایت میتاں پڑھائیں نا درس قرآن دینا جمعے تو بعد وہ سمجھایا سی بھی زمین دے چواں پاسے میقات نے شوافے دے نزدیک افضل اے وے بھی جیڑا ایتھوں جا رہے ہیں نا تو ساڈا میقات آندا ہے یلملم، اتھوں نیڑے جا کے احرام افضل ہے، ساڈے نزدیک ایتھوں احرام افضل ہے،
اس واسطے کہ جنہ پہلو مولوی جی پابندی چ داخل ہو گئے گا جنی مشقت زیادہ ہونا ثواب زیادہ. یہ قانون یاد ہے کہ بھول گیا ہے کی جے یار. ساڈے نزدیک ہے بھی ایتھوں احرام افضل ہے جنی مشقت زیادہ ہونا ثواب. شوافے دے نزدیک کتھوں میقات کولوں افضل ہے. تو صاحب ہدایہ نے اصل اس قوم دا واقعہ بیان کیتا ہے بھی کچھ لوگ سن جڑے گھروں احرام بندے سن. آیت نازل ہوئی ان کی اس بات کو پکا کیا اور فضیلت بیان کی تھی کہ بھی یہ گل چنگی ہے. پس ارادہ کیا اس معنی کا اس اعتبار کے ساتھ وظاہر و ظاہر یہ وگرنہ حقیقت الکلام تو وہ امر بالاتمام ہے. کیا ہے؟ اور اتمام ماض ہوتا ہے کب؟ تو ہم بھی اس کے قائل ہیں نہ کہ وجوب. باقی یہ کہ عطف والعمرہ تادا کہندے ہوتے حج ہوتے تے تانے کو بڑے قانون سنایا سی قران فی النظم لا یوجب القران فی الحکم عندنا. قرآن نہیں قران بے نظم میں اگر دو چیزیں اکٹھی ہوں تو ان کا حکم بھی ایک جیسا ہوتا ہے. ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے. حکم کے لیے اور دلائل ہوتے ہیں. وہ سمجھا جی بے تھے عمرے دا عطف حج تے تو چونکہ حج دا فرض ہے تے لہذا معطوف بھی ہونا چاہیے. بے معطوف علیہ تو فرض ہے نا تے معطوف بھی. اے شوافے دا قانون ہے. ساڈے نزدیک قران فی النظم او معطوف علیہ بنے بنے تھے. یہ قران فی الحکم کی دلیل نہیں بنتا. ہمارے نزدیک انہوں نے بڑھا لگا قرآن پڑھ دیا تھا ماں نہیں الٹو کا سارا جی سمجھے پہ ہو کی قرآن. ہاں تو ایتھے ساڈے نزدیک اس عطف دی وجہ تو بے چونکہ حج فرض ہے تو عمرہ بھی انج نہیں. چلو جی من کر لے کرنے. اور اسی طرح تمسک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وات اتو ہی نہیں وَاتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کے ساتھ کس کے لیے واسطے ثابت کرنے عمرے کے وجوب کو ابتداءً کی معنی ابتداء تو یہ تمسک ضعیف ہے اس لیے کہ نص تقاضا کرتی ہے وجوب اتمام کا اور اتمام محض ہوتا ہے شروع کے بعد اور نہیں خلاف اس میں اور محض خلاف عمرے کے وجوب میں ہے ابتداءً. اور اسی طرح تمسک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کے ساتھ ہے واسطے ثابت کرنے عمرے کے وجوب کو ابتداءً. یہ تمسک ضعیف ہے اس لیے کہ نص تقاضا کرتی ہے وجوب اتمام کا اور یہ اتمام محض ہوتا ہے شروع کے بعد اور نہیں ہے خلاف اس میں اور محض خلاف عمرے کے وجوب میں ہے ابتداءً. اور اسی طرح تمسک قول فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ حد ہو گئی یار 15 مثالاں بڑی ترجمہ جی تیرے کو جڑیا نا. اور اسی طرح تمسک پکڑنا اور اسی طرح تمسک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کے ساتھ کیونکہ بعد امان آخر تک کرنا تھا جملہ ٹھیک ہونا چاہیے واسطے ثابت کرنے عمرے کے وجوب کو ابتداءً. یہ تمسک ضعیف ہے اس لیے کہ نص تقاضا کرتی ہے وجوب اتمام کا اور اتمام محض ہوتا ہے شروع کے بعد اور نہیں خلاف اس میں اور یہ تو ٹھیک ہے واجب ہو جاندے ہیں اور محض خلاف ہے عمرے کے وجوب میں ابتداءً. چلو بس